مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کا حوالہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا نے یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا، میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا زیادہ دورانیہ گلیل میں گزرا۔ گلیل کی جھیل، گلیل کا صوبہ، یہ سب خداوند کی خدمت کا مرکز رہے۔ لیکن خدمت شروع کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح گلیل، چونکہ وہ گلیل کے شہر ناصرت میں بستے تھے، وہاں سے وہ جنوبی اسرائیل یا فلسطین کے علاقے میں پہنچے۔ ایک لمبا سفر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ سفر طے کیا پیدل، اور وہ یردن کے کنارے پر پہنچے۔ یردن اس زمانے میں جہاں خداوند یسوع مسیح پہنچے، یہ ویران اور سنسان جگہ تھی، لیکن اس زمانے میں یہاں پر ایک خاص ایکٹیویٹی یا ایک خاص کام ہو رہا تھا۔ یوحنا نامی شخص، جس کا باپ زکریا اور ماں الشبہ ایک نامی خاندان تھا اسرائیل میں، کیونکہ زکریا کاہن تھا، ان کا یہ بیٹا یوحنا یہاں پر توبہ کی منادی کرتا ہے ان یردن کے کنارے، ان جگہوں پر، اور لوگوں کو بپتسمہ بھی دے رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر آئے تاکہ وہ اس سے بپتسمہ لیں۔ مجھے ان دونوں جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ گلیل کے علاقے کو بھی، جہاں خداوند یسوع مسیح زیادہ تر منادی کرتے رہے، اور پھر یردن کے اس حصے کو بھی جہاں یوحنا استباغی منادی کیا کرتا تھا۔ چند ایک تصویریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دریا یردن کی تصویر بھی ملے گی، دکھائیے ذرا۔ یہ یردن ہے، گدلا پانی ہے، اور یہ تقریباً 251 کلومیٹر طویل دریا ہے، جو ہرمون کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے، جو شام، لبنان اور اسرائیل 3 ملکوں کی سرحدوں پر واقع ہے۔ اس پہاڑی سلسلے سے یہ دریا نکلتا ہوا جنوب کی طرف بہتا ہے، اور پہلے یہ گلیل کی جھیل میں گرتا ہے، پھر وہاں سے یہ نکل کر ڈیڈ سی تک پہنچتا ہے، بحر مردار تک، اور وہاں پر جا کر یہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ دریا یردن جو 251 کلومیٹر طویل ہے، یہ قدرتی طور پر 2 ملکوں یعنی یردن، اردن، جارڈن جس کو ہم کہتے ہیں، اور اسرائیل، ان کے درمیان یہ
قدرتی نیچرل بارڈر کا کام کرتا ہے. یہ دونوں ملکوں کو آپس میں جدا کرتا ہے. جو مشرقی سمت ہے وہ جارڈن ہے، جو مغربی سمت ہے وہ اسرائیل ہے. یہ جگہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ خود ہمارے اپنے کیمرے سے لی گئی تصویر ہے، اور یہ وہ سنسان اور ویران جگہ ہیں جو آج بھی اسی طرح سے ویران اور سنسان ہیں، جہاں پر دکھاتے جائیے ذرا تصویریں پلیز. یہ جگہیں جو ہیں یہ ابھی تک ویسی ہی ہیں جیسی یوحنا اصطباغی کے زمانے میں تھی. آپ کو یہاں پر یوحنا اصطباغی کا جہاں پہ گھر ہوتا تھا وہ تصویر بھی ملے گی. ذرا دکھائیے، آگے کیجئے، نیکسٹ دکھاتے جائیں. ایک بلڈنگ آئے گی چرچ کی، وہ دکھائیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر روایت ہے کہ یہاں پر یوحنا اصطباغی کا جھونپڑا تھا جہاں پر وہ رہتا تھا. لیکن بعد میں یہاں پر ایک چرچ تعمیر کیا گیا. اس چرچ کے آپ کو گنبد نظر آتے ہیں، یہ سنہرے ہیں، یہ پینٹ نہیں ہے، یہ خالص سونا ہے. ان کے گنبد کے اوپر خالص سونے کا پترا چڑھایا گیا ہے. اور یہ روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے فراہم کیا ہے. اگرچہ یہ ابھی تک سنسان اور ویران جگہوں پر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر انہوں نے سونے کا خالص پترا چڑھایا ہے اور اس کی وہ نگرانی کرتے ہیں، اور اس کو بطور چرچ ابھی استعمال کیا جاتا ہے. جو لوگ جارڈن جاتے ہیں دریائے یردن پر، وہ اس چرچ میں کو بھی وزٹ کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں یہاں پر جا کر. یہ جارڈن کی سمت میں ہے، یہ اسرائیل میں نہیں ہے، یہ جارڈن میں ہے. آگے چلیے، ہم آپ کو ایک اور دلچسپ جگہ دکھاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح اس جگہ پر ایک طویل سفر کر کے پہنچے، اور یہ وہ جگہ ہے جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے پیچھے. ایک شیڈ ہے بہت بڑا، جہاں پر لوگ یوحنا کو سننے کے لیے جمع ہوتے تھے. یوحنا دریا میں ہوتا تھا. یہ جگہ کسی وقت یہاں پر پانی بہتا تھا اس جگہ پر. اب یہاں پر پانی نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں یہاں پر پانی ہوتا تھا، اور یہ کنارہ ہے اس کا. یہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے. یہ اس سے بھی خاص جگہ ابھی یہ نہ دکھائیے، ابھی پچھلی تصویر پر رہی ہے. یہاں پہ لوگ سننے کے لیے یوحنا کو جمع ہوتے تھے، اور وہ اس کو جب وہ توبہ کی منادی کرتا تھا اس کو سنتے تھے. اور جب بپتسمہ لینا ہوتا تھا تو وہ یہیں پر اسی جگہ پر جہاں پہ اب شیڈ تعمیر کیا گیا ہے. بیسکلی یہ شیڈ نہیں ہے، یہ کسی زمانے میں بیزنطینی حکومت نے ایک بہت بڑا چرچ یہاں پر تعمیر کیا تھا، جس کو اسلامی دور میں مسمار کر دیا گیا، کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا. اور اب جارڈن کو جب پتہ چلا کہ ہم اس سے پیسہ کما سکتے ہیں، اس کو ہم سیاحوں کے لیے خاص جگہ بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے یہاں پر یہ شیڈ تعمیر کر دیا ہے. یہ بالکل رف سا شیڈ ہے جو انہوں نے تعمیر کیا ہے، لیکن کسی زمانے میں یہاں پہ مسیحی لوگوں نے بیزنطینی گورنمنٹ کے دور میں یہاں پر ایک خوبصورت چرچ تعمیر کیا تھا. تو جب لوگ بپتسمہ لینے کے لیے جاتے تھے یوحنا سے، تو یہیں پہ اپنے کپڑے اتار کر رکھتے تھے جب وہ دریا میں اترتے. تو روایت ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی جب بپتسمہ لینے کے لیے دریا میں اترے تو انہوں نے اپنا چوغا اور اپنی چادر یہیں پر اسی جگہ پر رکھی تاکہ وہ بپتسمہ لینے کے لیے آگے جا سکیں. اب ایک اور تصویر آپ کو وہ دکھاتے ہیں جو نیکسٹ وہ دکھا رہے تھے بھائی. وہ بڑی اہم تصویر ہے، دیکھیے جی ذرا اس کو. عاشق دیر کیوں لگتی ہے یار؟ یہ دیکھیے، یہ خاص وہ جگہ ہے. اس سے آگے بھی آپ کو ایک اور تصویر اس سے ملتی جلتی نظر آئے گی. یہ خاص جگہ ہے جہاں پر یہ نہیں بھائی، وہی تصویر دکھائیں، اس سے ملتی جلتی دکھائیے. آج مجھے آپ سے کافی گفتگو کرنا پڑ رہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا آپ کو ایک شیڈ نظر آتا ہے. یہ خالصتاً وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح اور یوحنا دونوں دریا میں آمنے سامنے کھڑے تھے. یہ جگہ ایسے ہی اس کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے، بلکہ آغاز ہی سے
جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تبھی سے شاگردوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو چھوٹی سی جگہ ہے، یہ دنیا کا غالباً سب سے چھوٹا مذبح تھا یا آلٹر تھا جو بیزنطینی دور میں تعمیر کیا گیا. آپ کو نیچے اس کی فاؤنڈیشن نظر آ رہی ہے، اس کے پلرز بھی نظر آ رہے ہیں. کسی زمانے میں یہ خوبصورت ترین جگہ تھی تعمیر کی گئی یہاں پر، کیونکہ یہ بڑی خاص جگہ تھی مسیحیوں کے نزدیک. یہاں پر خداوند یسوع مسیح اور یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، اور یہیں پر اسی جگہ پر خداوند یسوع مسیح کو یوحنا اصطباغی نے بپتسمہ دیا تھا. اس کو بھی مسمار کر دیا گیا، اس کے کھنڈرات آپ کو نیچے نظر آتے ہیں، اور بعد میں انہوں نے اس کے اوپر لکڑی کا یہ شیڈ اب تعمیر کر دیا ہے. لیکن یہاں پر وہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اگر یہاں پر جانے کی اجازت دیں تو ساری دنیا جو وہاں پر لوگ جاتے ہیں وہ یہاں پر پہنچ جائیں. سو انہوں نے ایک عارضی سی رسی لگا کر اس کو بند کیا ہوا ہے. لوگ اس کی تصویریں لے سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو دریا یہاں پہ بہتا تھا، اور یہیں پہ خداوند یسوع مسیح اور یوحنا اصطباغی کھڑے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو بپتسمہ دیا. لیکن اس دن صرف بپتسمہ نہیں ہوا تھا. خداوند یسوع مسیح نے صرف یوحنا سے بپتسمہ نہیں لیا، بلکہ خاص واقعہ پیش آیا تھا جس کو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جو ہی خداوند یسوع مسیح اوپر گئے بپتسمہ لے کر کنارے پر، غالباً وہ جگہ جہاں ایک بڑا شیڈ تعمیر کیا گیا ہے، جب خداوند یسوع مسیح اس جگہ پر پہنچے جہاں پر دیگر لوگ کھڑے تھے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے کپڑے پڑے تھے، جب یسوع وہاں پر پہنچے تو کلام میں لکھا ہے کہ فی الفور آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. بڑی بابرکت جگہ ہے یہ، جس کی تصویریں آپ نے دیکھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس دن آسمان کھل گیا، اور یسوع مسیح کیا دیکھتے ہیں کہ روح القدس کبوتر کی مانند اس پر اتر رہے ہیں. اور اسی وقت آسمان پر سے ایک بڑی آواز سنائی دی، اور وہ آواز یہ تھی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. آسمانی خدا اس دن ساری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بطور باپ پیش کر رہا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کو وہ بیٹے کے طور پر پیش کر رہا ہے. یہ آسمانی خدا یعنی آسمانی ہمارا جو باپ ہے، ہم سب اس کو اب باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اس کا اولین بیان ہے جہاں وہ خود آسمان سے بطور باپ ایک جملہ ادا کرتا ہے. لیکن یہ ایک جملہ نہیں ہے، اس جملے کے اندر بڑے خوبصورت اسباق موجود ہیں میرے اور آپ کے لیے، جو آج کی دنیا میں بطور باپ جن کو خدا نے اعزاز بخشا ہے کہ وہ باپ بنے. وہ دنیا میں کچھ بچے یا کچھ لوگ ایسے ہوں جو ان کو بطور باپ کہہ کر مخاطب کریں. ان کے لیے خداوند کے ان الفاظ میں، اس ایک جملے میں بے شمار باتیں موجود ہیں. میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے اس ایک جملے میں سے آج صبح پیش کرنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں خدا نے جو کچھ کہا، پہلی بات یہ، خداوند یسوع مسیح اس زمانے میں ناصرت کے علاقے میں رہتے تھے، جہاں پر وہ اپنے باپ جو دنیاوی طور پر جس کو اعزاز ملا کہ وہ ان کا باپ کہلائے، اگرچہ وہ ان کا باپ نہیں تھا، یوسف، اس کے ساتھ مل کر بڑھائی کا کام کرتے تھے. اور وہیں سے وہ
یردن پر پہنچے تاکہ وہ بپتسمہ لیں۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند نے، آسمانی خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ میرا لفظ میرا میری اور آپ کی توجہ کے حامل ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ لفظ میرا، خداوند نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ خداوند آسمانی باپ اس بات سے ہرگز شرمسار نہیں ہے، یا وہ اس میں کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے کہ وہ یسوع کو اپنا بیٹا کہیں۔ وہ اس کو بطور بیٹا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کی ماں کو اس کو ناصرت کے علاقے میں بہت سی باتیں بھی سننا پڑی، لیکن اس کے باوجود جب وہ یردن کے کنارے پہ کھڑا ہے تو اس کو اپنے بیٹے کو قبول کرنے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، بلکہ باپ یہاں پر فخریہ انداز میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یسوع کے بارے میں میرے لیے یہ الفاظ بڑے اہم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بطور باپ اگر خدا نے ہمیں اولاد جیسی برکت دی ہے تو ان کو قبول کرنے میں ہمیں کسی قسم کی شرمساری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ وی مسٹ پراؤڈ کہ ہم باپ ہیں اور یہ ہمارے بچے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے اور ان افرم کرنا چاہیے اپنے کاموں کے وسیلے سے اور اپنے الفاظ کے وسیلے سے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بچے ہیں، میں ان کا باپ ہوں۔ سو پہلی بات جو میں سیکھتا ہوں، جس کو میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، خداوند آسمانی باپ کے الفاظ میں سے جب یردن کے کنارے پر آسمان کھل گیا، آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے، وہ پہلی بات یہ ہے کہ آسمانی باپ اپنے بیٹے یعنی یسوع پر فخر محسوس کرتے ہیں، اعلان کرتے ہوئے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ انسانوں کی تاریخ میں شاید ہی پہلے کسی نے یہ آواز سنی ہو، جو آسمان کھل گیا اور آسمان پر سے یہ آواز پہلی مرتبہ کسی شخص کو بیٹا قبول کرنے کے لیے آتی ہے، یسوع کو، کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ سو خداوند آسمانی باپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، یہ وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں بطور بیٹے کے، اور دنیاوی باپ ہوتے ہوئے ہمیں بھی ایسا ہی پراؤڈ فیل کرنا چاہیے اپنے بچوں پر۔ دوسری بات، انہی الفاظ میں سے میں دوسری بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ انگریزی کی بائبل میں لکھا ہے He is my beloved son۔ ایک ایسا بیٹا جس سے محبت کی جائے، جس سے پیار کیا جائے۔ آسمانی خدا یسوع کو صرف بیٹا نہیں کہتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا ایک ایسا بیٹا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے مجھے پیار ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس سے مجھے محبت ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ آپ کے بچے دنیا میں بہت سی چیزوں کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر ایک باپ کو خدا نے یہ طاقت یا استعداد نہیں دی کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی ہر ایک چیز عطا کرے۔ ہم میں سے ہر باپ اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے دی بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہترین لباس، بہترین گھر، بہترین تعلیم اور ہر چیز بہترین۔ لیکن میرے عزیزو، آپ کے بچے ان کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں ہم سے زیادہ با اختیار اور دولت مند لوگوں کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے بچے ان کے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے بچوں کے پاس ہیں شاید دنیا میں اور لوگوں کے بچوں کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں۔ آپ کے بچے ان چیزوں کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کے بغیر ان کی شخصیت مکمل نہیں ہوتی، and that is your love۔ اب جو بھی ہیں
آپ اپنے بچوں کو جسمانی طور پر جو سہولتیں پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بچے ان کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب بہترین لباس نہ دیں، بچے رہ سکتے ہیں۔ اب بہترین خوراک نہ دیں، بچے رہ سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے بچے بڑے بڑے اسکولوں اور کالجوں میں نہیں پڑھتے، لیکن اس کے بغیر وہ رہ لیتے ہیں۔ لیکن آپ کی محبت کے بغیر وہ تشنا زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے، اگر آپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، تو پھر آپ کے بچوں کی زندگی میں خلا رہ جائیں گے۔ وہ خلا ساری زندگی ان کے اندر موجود رہیں گے اور وہ کبھی بھی ان سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ میں نے ایک بہت بڑے صحافی کی کہانی پڑھی، پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی، بڑا نامور شخص ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت نامور شخص ہے۔ اس نے کہانی لکھی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے کام سے، چونکہ صحافت کا کام کرتا تھا، بہت لیٹ گھر واپس آیا۔ صبح کا وقت تھا، جب وہ گھر پہنچا تقریباً کوئی 2-3 بجے کا وقت تھا صبح کے۔ وہ گھر آیا اور اس نے دیکھا، عام طور پہ جب وہ اس وقت گھر آتا تھا تو اس کی بیوی دروازہ کھولتی تھی، لیکن اس دن اس نے کیا دیکھا کہ اس کی بیوی بھی نے دروازہ کھولا اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا جو بہت چھوٹا تھا وہ بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اور پیچھے باپ بھی کھڑا تھا، یعنی دادا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ ابھی تک سویا کیوں نہیں؟ کہنے لگی کہ یہ سو نہیں رہا آج، بلکہ ضد کر رہا ہے۔ اس نے کہا کیا ضد کر رہا ہے؟ کہتا کہ مجھے ہاتھی چاہیے۔ اس نے کہا کہ اس وقت ہاتھی؟ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ہاتھی بازار میں نہیں ملتے، ہاتھی جنگلوں میں رہتے ہیں یا چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے چاہیے، مجھے ابھی اور ابھی چاہیے۔ اس نے کہا یار ہمارے گھر میں ہاتھی کے کھلونے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کھلونا نہیں چاہیے، مجھے زندہ ہاتھی چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو لیا، کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور میں اس کو بازار میں لے گیا۔ سارا بازار بند تھا۔ ایک جگہ پہ کچھ لوگ، چائے خانہ تھا، چائے کی دکان تھی، اور وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو ان کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا کہ جی ہمیں ہاتھی چاہیے۔ تو وہ سارے لوگ ہنسنے لگے اونچی اونچی، آپ کو ہاتھی چاہیے؟ کہتے کہ میں نے کہا ہاں میرا بیٹا ہاتھی مانگ رہا ہے، ہمیں ہاتھی چاہیے، زندہ ہاتھی۔ انہوں نے کہا پھر اپنے بیٹے کو جنگل میں لے جاؤ جہاں پہ ہاتھی رہتے ہیں۔ کہتا میرے بیٹے نے مجھے کہا چلو پاپا کہیں اور چلتے ہیں۔ ہم ساری رات تقریباً 2-3 گھنٹے بازاروں میں پھرتے رہے۔ ہر ایک جو بھی ہمیں ملا، اکا دکا بندہ، ہم نے اس سے پوچھا اور اس نے مذاق اڑایا ہمارا۔ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ چلتا رہا، اور آخر کار میرے بیٹے نے کہا کہ نہیں پاپا، مجھے لگتا ہے کہ ہاتھی واقعی بازار میں نہیں ملتے، چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ گھر پہنچ گئے، دروازہ ناک کیا تو میری بیوی اور میرے باپ نے، وہ صحافی کہتا ہے کہ میرے باپ نے، انہوں نے دروازہ کھولا۔ تو میری بیوی نے پوچھا کہ مل گیا ہاتھی؟ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں ماما، ہاتھی بازار سے نہیں ملتے، بلکہ وہ جنگلوں میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سننے کے ساتھ ہی میرا باپ زاروں کے تار رونے لگا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہاتھی تو تیرے بیٹے کو چاہیے تھا، باپ کیوں رونے لگا؟ اس نے کہا کہ کیونکہ میں نے بھی کچھ 30 سال پہلے اسی طرح ایک دن ضد کی تھی کہ مجھے ہاتھی چاہیے، اور میرے باپ نے مجھے زور سے تھپڑ مارا تھا اور کہا تھا کہ ہاتھی بازار میں نہیں ملتے بلکہ وہ جنگلوں میں ملتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس دن میرا باپ اس لیے رویا
کیونکہ اس نے میری ذات میں خلا چھوڑ دیا تھا۔ آپ کی اولاد آپ کی محبت کی طلبگار ہے۔ آپ جو کچھ ان کو دیتے ہیں ان سے کہیں زیادہ ان کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ آپ دنیا کی جو مرضی چیزیں ان کو پرووائڈ کریں، لیکن اگر آپ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ اچھے باپ نہیں ہیں۔ ایک اور کہانی اس نسبت سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ محبت کا اظہار ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ خاص طور پر یہ جو لڑکے ہیں نا، یہ اظہار بہت کم کرتے ہیں اپنے باپ سے اپنی محبت کا۔ ماں کو تو روز جپیاں ڈالیں گے، باپ کو نہیں کریں گے۔ اور باپ بھی بہت کم باپ ایسے ہیں جو اس طرح سے اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو ضروری ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو ان سے محبت ہے اور وہ آپ کو بتائیں کہ ان کو آپ سے محبت ہے۔ ایک بچہ تھا، اس کے لڑکپن کے دن تھے، 13-14 سال کا ہوگا، ویلنٹائن ڈے تھا، اور اس نے سوچا کہ میں اپنے باپ کو آئی لو یو کہوں۔ اس کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی، یا باپ ایسا تھا کہ شاید وہ شرماتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے کاغذ کی ایک پلیٹ لی اور اس کے اندر اس نے لکھا ڈیڈ آئی لو یو۔ اس کو فولڈ کیا اور اس کے باہر اپنے باپ کا نام لکھ دیا، اور وہ پلیٹ اس نے چوری چوری جا کے اپنے باپ کی میز پہ رکھ دی۔ ساری رات وہ سوچتا رہا کہ میرے ابا جی نے وہ دیکھا ہوگا تو اب وہ کیا کریں گے۔ اگلی صبح ابا جی کام پہ چلے گئے، وہ ان کے کمرے میں گیا تاکہ دیکھے، تو وہ جو نوٹ تھا جس پہ اس نے پلیٹ کے اوپر جو لکھا ہوا تھا آئی لو یو، وہ ڈسٹ بن میں پڑی تھی۔ اوہو، اس نے سوچا کہ شاید ابا جی نے دیکھا نہیں ہے کھول کے اس کو، تو انہوں نے بغیر دیکھے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے۔ اسے وہ نکالی اور اگلی شام پھر ابا جی کی ٹیبل کے اوپر رکھ کے آ گیا، اس توقع کے ساتھ کہ آج دیکھیں گے اور پھر کمپلیمنٹ کریں گے، اس کو کچھ کہیں گے اس کو جواب میں۔ اگلی صبح پھر بڑی توقع کے ساتھ کمرے میں گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ پھر ڈسٹ بن میں پڑی ہے۔ دل ٹوٹ گیا، کہتا ہے ہو سکتا ہے ابا جی نے دیکھی نہیں ہے آج بھی۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے کمرے میں رکھی وہ پلیٹ۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو اس کو ابا جی کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی جو اس کو بلا رہے تھے۔ ان کا کمرے میں گیا ڈرتے ڈرتے، سوچ رہا تھا کہ ابا جی اب پلیٹ انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے وہ نوٹ پڑھ لیا، وہ میری تعریف کریں گے۔ تو ابا جی نے اس کو کہا الو دیا پٹھیا، یہ جڑا تو لکھ کے روز روز رکھ دینا تے مینوں پہلوں ہی پتہ ہے، آئندہ تو میرے کمرے چ انج دی کوئی چیز نہ رکھی۔ لڑکا اس کا دل ٹوٹ گیا۔ لڑکا جوان ہوا، ایک بڑا نامور شخص بنا، لیکن اس نے اس واقعے کو اپنی ایک کتاب میں تحریر کیا۔ اس نے کہا کہ وہ دن میرے لیے ایک بڑا قیامت خیز دن تھا۔ میرے باپ نے مجھے کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ آسمانی باپ کو دیکھیے، میرا اور آپ کا آسمانی باپ جس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے یسوع کو قبول کیا بطور بیٹے کے، جب دنیا اس پر طنز کر رہی تھی، آسمان سے یہ آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے، This is my beloved son، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے پیار ہے۔ سو آپ کی اولاد، آپ کے بچے جس چیز کی سب سے زیادہ آپ سے توقع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کو
محبت دیں. ان چیزوں سے کہیں بڑھ کر یہ کہ آپ ان کو محبت دیں. آپ ان سے کہیں that you love them. آپ کو ان سے محبت ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے بچے آپ کی اس محبت سے محروم رہ جائیں گے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ ان کو دنیا جہان کی چیزیں دیتے ہیں, آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں, ان کو جو وہ کہتے ہیں وہ ان کے لیے کرتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر ایک چیز جو آپ کو ان کے نزدیک کر سکتی ہے بطور باپ, وہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں I love you so much. آپ اپنے باپ سے گلے ملیے, اس کو چومیے. آپ اپنی اولاد کو گلے ملیے, ان کو چومیے, کیونکہ ایک دن آئے گا جب آپ ایسا نہیں کر سکیں گے. میرے ابا جی بڑے سخت تھے, لیکن ہمیں ان سے محبت ہے. اور اب جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو گلے ملے, اب ہم مل نہیں سکتے ان کو گلے, بیکاز ہی از ناٹ ہیئر. اس لیے اس سے پہلے کہ آپ اس دنیا میں نہ رہیں, آپ اپنے بچوں کو گلے لگائیے اور ان سے کہیے I love you so much. تیسری بات, 2 باتیں میں نے کہی ہیں. خداوند نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور خداوند نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. تیسری بات یہ کہ خداوند آسمانی باپ اپنے بیٹے کو قبول کرتے ہیں. He accepts his son. اور یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جس کو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بچے بعض اوقات ہمارے معیار پر پورے نہیں اترتے. ہم نے ان کے لیے بہت سے خواب دیکھے ہوتے ہیں, ہم نے اپنے ذہن میں بڑے امیج بنائے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ بنے گا, وہ بنے گا. ہم اپنے بچوں کے بارے میں بہت بڑے بڑے خواب رکھتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہمارے بچے ہمارے معیار یا ہمارے خوابوں کے مطابق نہیں بنتے. جو ہم چاہتے ہیں وہ ویسا نہیں بنتے. میں نے کسی زمانے میں, مجھے ایک جوتے بڑے پسند تھے, میں نے وہ بہت اس کے جوڑے خریدے اور میں پہنتا تھا اکثر وہ, اور پھر میں نے بازار میں آنے بند ہو گئے. تو میں نے ایک جوڑا سنبھال کے رکھ دیا. میں نے کہا کہ یہ جب ہارون کے پاؤں اس میں آئیں گے تو وہ ان کو پہنے گا. میرے جوتے ہیں لیکن پہنے گا وہ. اور خیال کیا تھا پیچھے اس کے کہ جہاں سے میں اپنی زندگی کو ختم کروں گا, جس مقام سے, وہ اس مقام سے شروع کرے گا. That is my dream. کہ جہاں پہ میں اپنے کام کو ختم کروں وہاں سے وہ شروع کرے. جو مقام ہم نے اتنے سالوں کے بعد حاصل کیا وہ وہاں سے شروع کرے. That will be his beginning. لیکن بعض اوقات ہمارے بچے ہمارے خوابوں کے مطابق پہ پورے نہیں اترتے. وہ جیسا ہم چاہتے ہیں سکسیسفل ہوں وہ ویسے نہیں بنتے, اور وہ بہت سی غلطیاں ایسی کرتے ہیں جو ان کی زندگی میں مشکلات کا سبب بنتی ہیں. وہ ہماری طرح لباس نہیں پہنتے. جیسا میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے ویسا لباس پہنے, میرا بیٹا ویسا لباس پہنے, جیسا میں پہنتا ہوں وہ ویسے نہیں پہنتے. جیسے میں چاہتا ہوں کہ وہ بال کٹوائیں وہ ویسے نہیں کٹواتے. وہ اپنی لائف سٹائل میں جو ان کو پسند ہے وہ ویسے رہتے ہیں. کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ خدا باپ یسوع کو قبول کرتے ہیں, جیسا وہ ہے اس کو قبول کرتے ہیں. اور یہ مجھے سکھاتا ہے, آپ کو سکھاتا ہے کہ بطور باپ ہم اپنے بچوں کو وہ جیسے بھی ہیں, وہ جیسے بھی دکھتے ہیں, وہ جیسے بھی ہیں, ہم ان کو ایکسپٹ کریں. ہر وقت ان کی زندگی پہ تنقید اور طنز کرنے کی بجائے
We must accept them. وہ جیسے بھی ہیں وہ ہمارے ہیں. سو بطور باپ ہمیں اپنے بچوں کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ہم بچوں کو آگ کر دیتے ہیں. اب تو بڑا رواج کم ہو گیا لیکن چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, میں نے نہیں اس سے ملنا. No more. He is no more in my life. No. میں اس سے نہیں ملوں گا. یہ بڑا غلط ایٹیچیوڈ ہے. آپ جتنا مرضی چھوڑے, آپ کے لفظ کافی نہیں ہے. آپ کا جو رشتہ خدا نے بنا دیا ہے ان کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہوگا. سو ہمیں ان کو قبول کرنے کی ضرورت ہے, ان کی غلطیوں سمیت. اگر آپ خدا باپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی غلطیوں سمیت آپ کو قبول کرے, آپ کو اپنے دنیاوی بچوں, بھائیوں بہنوں, ان سب کو آپ کو قبول کرنے کی ضرورت ہے بطور باپ. If you are a father, you need to accept them. ان کو آپ کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت ان کے ماضی کو یاد دلا کے تم نے اس وقت یہ کیا تھا, تم نے اس وقت وہ کیا تھا, یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے بطور باپ. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ کو اپنے بچوں کو جیسے بھی ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے, ان کی فیور کرنی چاہیے, ان کو اپروول دینا چاہیے that they are your sons and daughters. آسمانی باپ نے ایسا ہی کیا. پہلی بات اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. دوسری بات اس نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور اسے یہ کہا کہ جس سے میں خوش ہوں. He accepted Jesus Christ as his beloved son. سو اپنے بچوں کو قبول کیجئے. چوتھی اور آخری بات آج اس فادر ڈے کے موقع پر میں خداوند کے ان الفاظ میں سے جو اس نے بپتسمے کے وقت یسوع سے کہے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. اگر اب یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے, لیکن یسوع نے ان سے کہا. یسوع نے اس وقت ایک 38 برس کے مریض کو شفا دی تھی اور یہ سبت کا دن تھا. تو جب وہ یہودی اس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, ان کے جواب میں یسوع نے کہا, میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. اب مزید پڑھتے جائیے. وہ کام جو خدا باپ کرتا ہے یسوع بھی وہی کام کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب یسوع نے بپتسمہ لیا, پانی سے باہر نکلا, روح القدس اس پر نازل ہوا اور خدا کی آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور اس کے فوراً بعد خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کر دیا. توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یسوع نے اپنے کام کا آغاز کر دیا. سو بطور باپ اس موقع پر خداوند یسوع مسیح کو, جن کی عمر اب 30 برس ہو چکی ہے, جو اس سے پہلے بڑھئی کا کام کر رہے تھے, خدا نے اس وقت جب ان سے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, اسی وقت خداوند نے ان کو اپنے ساتھ کام میں شریک کر لیا. آپ کو اپنے بچوں کو اپنے کام میں شریک کرنا ہے. بہت دفعہ ہم اپنے بچوں کو اپنے کام میں شریک نہیں کرتے. ہم سوچتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں نا بچے وہ نہیں کر سکتے. بٹ یو ہیو ٹو, آپ کو ان کو اپنے ساتھ شریک کرنا ہے. میں صرف پروفیشن کی بات نہیں کر رہا, پیشے کی بات نہیں کر رہا. I'm talking about everything. اپنے گھر میں جو بھی آپ کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی اس میں شریک کریں. کبھی کبھی ذمہ داریاں ان کو بھی دیں. This is your responsibility. اس سیمینار میں 3 دن تک میں نہیں آیا یہاں پہ, لیکن میں نے
اب یہ ذمہ داریاں ہارون کے سپرد کی کہ جاؤ، میرے بھائی بھی تھے لیکن میں نے ہارون کو بھی اسپیشلی کہا کہ تم جاؤ اینڈ ٹیک دس ریسپانسبلٹی. دیکھو کیا کام ہو رہے ہیں سب ساری چیزیں. سو آپ کو اپنے بچوں کو ذمہ داریاں دینی چاہیے، اور اگر آپ ان کے دل توڑ دیں گے کہ وہ ٹھیک کام نہیں کرتے تو پھر وہ کبھی آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، شاید ہارون کو یا گھر والوں کو یاد نہیں ہوگا. یہ آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے پاس اس وقت کچھ زیادہ لوگ کام کرنے کے لیے نہیں تھے، اور گھر کا زیادہ کام میں خود ہی کرتا تھا. ڈرائیونگ بھی خود ہی کرتا تھا اس زمانے میں زیادہ، اور گھر کے دیگر کام بھی. سو جو ہمارا لان ہے اس طرف، اس میں ہم گھاس بھی کاٹا کرتا تھا میں ہاتھ والی مشین کے ساتھ، گھاس والی مشین کے ساتھ. تو ایک دن شام کو میں نے سوچا کہ آج یہ جو پورا لان ہے اس کو موو کرنا ہے، اس کی گھاس کو کاٹنا ہے. تو میں کاٹ رہا تھا، یہ ہارون ابھی بہت چھوٹا تھا. تو یہ لان میں آ کے تو اس نے مشین کے ہینڈل کو پکڑا. اس نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. ایسا اوکے. اب چھوٹا بچہ ہے اور وہ مشین کو اپنے طور پہ چلا نہیں سکتا اکیلا، تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد زور لگانا چھوڑ دیا. اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مشین کو 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتا. تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، آج تم میری مدد نہیں کرو گے، I will help you، میں تمہاری مدد کروں گا. اور پھر میں نے اس کو زور لگانا شروع کر دیا، اور ہم نے وہ پورا لان جو تھا اس کی گھاس کو کاٹا. یہ ایک خاص بات ہے. آپ اپنے بچوں کو یہ باور کرائیے that you are helping them. ان کو انوالو کیجیے اپنے ساتھ. آپ یہ سوچ کر کہ یہ تو میری مدد کر ہی نہیں سکتا، یہ تو 1 انچ بھی اس کو ہلا نہیں سکتا. ڈونٹ ریجیکٹ them. ان کو رد نہ کیجیے. جو کچھ وہ کر سکتے ہیں ان کو کرنے دیجیے. گھر میں، فیصلوں میں، کاموں میں رائے لیجیے. اگرچہ آپ شاید کبھی کبھی ان کی رائے کو پسند نہ کریں، آپ ان کو قبول بھی نہ کریں، لیکن ان سے پوچھئے، شامل کیجئے، اور ان کو اپنے ساتھ خدمت میں، اپنے کاموں میں جو کام آپ کرتے ہیں اس میں بھی ان کو شریک کیجئے. سو اپنے بچوں کو، بہت ضروری بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کام کرنے دیجئے. خداوند نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کر دیا. اپنے بچوں کو پہ فخر محسوس کیجئے. ڈونٹ کمپیئر them. ان کو کبھی دوسروں کے ساتھ ان کا موازنہ نہ کیجئے کہ فلاں کا بچہ اتنا پڑھ رہا ہے، فلاں کا بچہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، فلاں کا بچے نے اتنے نمبر لیے ہیں. نو، ڈونٹ کمپیئر them. اپنے بچوں کو کبھی موازنہ نہ کیجئے دوسرے بچوں کے ساتھ. اور اپنی بیوی کا بھی موازنہ نہ کیجئے دوسروں کی بیویوں کے ساتھ. اپنے بچوں کو ان پہ پراؤڈ فیل کیجئے. کم نمبر بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، وہ آپ کے بچے ہیں، اور ان سے محبت کیجئے. ان کو کبھی کبھار یہ ضرور کہیے کہ مجھے آپ سے پیار ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ہمیشہ صرف ہچکچاتے نہ رہیں، شرماتے نہ رہیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم اے شائے فادر. نو، ان کو گلے لگائیے اور ان سے کہیے آئی لو یو سو مچ. اور پھر اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کیجئے، جیسے بھی ہیں ان کو قبول کیجئے. اور چوتھی اور آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے آج صبح بیان کی ہے اس فادرز ڈے کے موقع پر، وہ یہ بطور باپ
اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک کیجئے زندگی کے کاموں میں. اسی طرح سے وہ سیکھیں گے، اور جب خدا ان کا وقت لائے گا تو they will become a great father. وہ ایک اچھے باپ بنیں گے. اس لیے آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ جب تک خدا نے آپ کو زندگی دی ہے ان چیزوں پر عمل کیجئے. بیکم اے گریٹ فادر. اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایسے ہی ہیں. آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پر اس وقت موجود ہیں جو باپ ہیں، آپ ایک عظیم باپ ہیں، آپ اچھے باپ ہیں. آپ ہم سے بھی کہیں، اور دنیا کے جتنے اور باپ ہیں ان سے بھی زیادہ اچھے باپ آپ ہیں. اس پہ فخر محسوس کیجئے اپنے بچوں پر اور اپنے آپ پر. That God has given you this privilege to be called a father. خدا نے آپ کو باپ بننے کا استحقاق دیا ہے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.